دوستوں، بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہودی کون ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں ضرور آتی ہوگی۔ یہودی ایک نسلی گروہ ہے اور تاریخی اسرائیل اور یہودا کی یہودی نسل سے نکل رہی ہے۔ یہودیت یہودی لوگوں کا نسلی مذہب ہے۔ یہودیوں کی ابتدا مشرق وسطی میں دوسری ہزار صدی قبل مسیح کے دوران ایک نسلی اور مذہبی گروہ کے حیثیت سے ہوئی۔ اسرائیل اور یہودا کے ریاستوں کے ظہور کے ساتھ ہی ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ 1000 سال کے بعد یہودی رہائشی طبقات نے 3 بڑے گروہوں کو تقسیم کیا جہاں ان کے آباء و اجداد آباد تھے۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل دنیا بھر میں یہودیوں کی آبادی 16.7 ملین کے حد تک پہنچ گئی تھی، جو اس وقت کے دور کی آبادی کا 0.7% نمائندگی کرتی ہے۔ ہولوکاسٹ کے دوران تقریباً 6 ملین یہودیوں کو منظم طریقے سے قتل کیا گیا۔ تب سے آہستہ آہستہ ایک بار پھر آبادی بڑھ گئی ہے اور 2018 تک برمن یہودی ڈیٹا بینک کے ذریعے 14.6 ملین سے 17.8 ملین کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ دوستوں، جدید ریاست اسرائیل واحد ملک ہے جہاں یہودی آبادی کے اکثریت تشکیل دیتے ہیں۔ اس نے بنیادی طور پر بنیادی قوانین، انسانی وقار اور آزادی میں ایک یہودی اور جمہوری ریاست کی حیثیت سے اس کی وضاحت کی ہے، جو آزادی کے اعلان پر مبنی ہے۔ اسرائیل کا قانون برائے واپسی ان یہودیوں کو شہریت کا حق دیتا ہے جنہوں نے اسرائیل میں آباد ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہودیت میں خدا مختلف طریقوں سے تصور کیا گیا ہے۔ روایتی طور پر یہودیت کا یہ کہنا ہے کہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خدا اور بنی اسرائیل کے قومی خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کے غلاموں سے نجات دلائی اور بائبل کے کوہ سینا میں موسیٰ کی شریعت دی، جس طرح تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی آبادی کے اپنی چھوٹی فیصد کے باوجود یہودیوں نے تاریخی اور جدید دور میں فلسفہ، اخلاقیات، ادب، سیاست سمیت بہت سارے شعبوں میں انسانی ترقی کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ لیکن دوستو، یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جس نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے یہ بنی اسرائیل نامی قوم کا آغاز ہوا، جو ہمیشہ بغاوت، سازش اور فساد کی علمبردار بنی رہی۔ دنیا بھر کے اقوام میں یہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو فروغ کرتے تھے اور اپنے مطلب کے لیے برآمد کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ آل فرعون کے ظلم سے نجات پانے اور سمندر کے بیچ میں سے رستہ مہیا کیے جانے کے باوجود اپنے خدا کے مسلسل ناشکرے بنے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بلا وجہ بچڑے کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت سرپٹائے اور موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ جائیں اور اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے۔ محض یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح گائے کو ذبح کرنے سے بچ جائے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم آنکھوں سے اللہ کو دیکھے بنا ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بلا محنت و مشقت انہیں من و سلوہ کی نعمتیں فراہم کی تو انہوں نے ضد کر اسے بند کروا دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کے لیے زمین سے اناج اور سبزی پیدا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ کی جانب سے ان پر بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک مہیا کی گئی، لیکن مجال ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی عاجزی اختیار نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت حتہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل میں کسی بھی قسم کی قباحت نہیں تھی۔ نہ جانے انہوں نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا اور اس کو دوسرے لفظ میں تبدیل کر دیا۔
مگر اس رعایت کے باوجود یہ اللہ اور اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ آسمانوں سے بھیجے گئے نبیوں کو قتل کرنے اور پھانسی پر لٹکانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی اور نہیں تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار پر پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ کہتے تھے کہ پیغمبری بنی اسرائیل کی نسل پر وقف ہے، یعنی بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں کے آپسی اختلافات بھی شدید تھے، باہمی قتل اور غارت گیری کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کی بستی سے نکال دیا کرتے تھے، جس طرح یہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں پھر زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تم سمجھو کہ یہ وہ پڑھ رہے ہیں جو کتاب کی عبارت ہو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ دوستو، ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور رات کو انکار کر دو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے گھنونے جراحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ یہودی چونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، انہوں نے اس معزولی کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ دوستو، ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پر اختتام۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نالجبل اینڈ ہسٹوریکل ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔